مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح طور پر فرمایا، یہ میں آخر میں ذکر کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اسرف رجل علی نفسہ، ایک شخص تھا جس نے اپنی ذات کے اوپر بہت ظلم، بہت زیادتی کی تھی، گناہ کیے تھے، اور ایک روایت میں کہ اس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا۔ فلما حضرہ الموت، جب موت اس کو آئی، اوصى بنیہ، تو اپنے بچوں کو وصیت کرنے لگا، کہنے لگا فقال اذا انا مت، کہ جب میں مر جاؤں، فاحرقونی، تو تم ایسا کرنا مجھے جلا دینا، ثم اسحقونی ثم ذرونی فی الریح فی البحر، ایسا کرنا کہ آدھی جو راکھ ہے وہ ہوا میں اڑا دینا، پانی میں بہا دینا آدھی، اس لیے فواللہ لئن قدر علی ربی، اگر میں اللہ کے ہاتھ آ گیا تو مجھے وہ بہت عذاب دے گا، اس لیے کہ میں نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا، اور مجھے وہ عذاب دے گا جو اس نے کسی کو نہیں دی۔ ڈر اور خوف ہے، یعنی اس کے تحت یہ ذہن میں رکھیے، اسے یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اسے اللہ کی قدرت پر شک نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیے، اسے اللہ کی قدرت پر شک نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے تئیں یہ جملہ کہا، اگر میں اس کے ہاتھ آیا تو پھر وہ مجھے وہ عذاب دے گا جو اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ قال ففعلوا ذلك بی، اس نے جیسے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی اس کے بچوں نے اسی طرح کیا۔ فقال اللہ للارض، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خالق ارض و سما نے زمین کو حکم دیا، ادی ما اخذت، جو کچھ تو نے لیا ہے نا وہ دے دے۔ فاذا هو قائم، اس دریا کو حکم دیا اس کی راکھ جو ہے اس کو اکٹھی کیا جائے، ہوا کو، پانی کو، سب کو حکم دیا۔ فاذا هو قائم، سامنے کھڑا کر لیا۔ اب جو ہمیں نیست سے ہست کر سکتا ہے، یعنی جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ایک بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ انسان یہ نہیں جانتا کہ اس پر ایک دور ایسا بھی گزرا جب یہ شے کوئی نہیں تھا، حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جب یہ کوئی مذکور شے نہیں تھا، یہ انسان کو نہیں خبر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان کا سٹرکچر بن گیا، اس کا ڈھانچہ بن گیا، اس کو دوبارہ بنانا تو کوئی مشکل نہیں ہے، جو ایک بار بن چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے سامنے کھڑا کر لیا، فقال له ما حملك على ما صنعت، یہ تو نے کیا کیا، ایسا تو نے کیوں کیا؟ عرض کی خشیتک یا ربی، اے اللہ تیرے ڈر سے کیا تھا۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، خشیتک یا ربی، اے اللہ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے تو میں نے ایسا کیا تھا، تو نے پھر سامنے لا کھڑا کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فغفر له بذلک، اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر اس کو بخش دیا، اللہ نے اسی بات پر اسے بخش دیا۔ وہ مالک ارض و سما ہے، بخشنے پر آئے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بہانہ بنا کے بندے کی بخشش کا انتظام کر سکتا ہے۔ اب یہی جملہ کہ یا اللہ میں نے تیرے خوف سے تو یہ سب کیا تھا، میں نے تیرے خوف سے تو یہ کیا تھا کہ مجھے جلا دیا جائے، آدھی راکھ جو ہے میری خشکی میں بہا دی جائے، آدھی دریا میں بہا دی جائے، میں اس کے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ لیکن اسے یہ تو نہیں پتہ تھا کہ اللہ جل وعلا ساری کی ساری دریا کو، زمین کو حکم دے کہ اس کو اکٹھا کر دو، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے جمع کر کے کہا کہ بتا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے پھر جو جملہ یہ جواب دیا کہ میں نے تیرے خوف سے ایسا کیا، اور تو زیادہ جاننے والا، تجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ اللہ کو اس کی یہی ادا پسند آئی، میں بخش دو اس کو بخش دیا جائے۔ تو قرآن میں اللہ نے جا بجا اپنے غفور الرحیم ہونے کا ذکر کیا۔ وہ تو فرما رہا ہے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، تیرا رب تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم۔ اور یہاں اب یہ بات ذہن میں رہے
کہ بعض لوگ اس حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7647 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ یہی روایت اگلے طرق سے امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لے کے آئے 8040 نمبر۔ اس میں یہ جملہ واضح طور پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے ذکر کیا تھا میں آخر میں ذکر کروں گا، کان رجل ممن کان قبلکم لم یعمل خیر قط الا التوحید، کہ سوائے توحید کے اس کے پاس کوئی خیر کا کام نہیں تھا۔ یہ جملہ حدیث میں واضح ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا تھا، موحد تھا۔ کیا تھا؟ موحد تھا، توحید پر قائم تھا، لیکن اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا۔ اب جب وہ توحید پر قائم تھا تو اسے اللہ کی قدرت پر بھی یقین تھا، لیکن اس نے اپنے ڈر سے ایسا کیا کہ میں ایسا کروں تو شاید میں بچ جاؤں، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کے اس عمل کو جو ہے وہ پسند کیا اور کہا ٹھیک ہے تجھے بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے۔ ہم نے وہ کئی بار حدیث پڑھی ہے، جب وہ حدیث پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ اس کے صغیرہ گناہ اس کو دکھائے جائیں، کبیرہ ابھی سائڈ پر رہنے دیے، صغیرہ گناہ اس کو دکھائے جائیں۔ وہ جب صغیرہ گناہ دکھائے جا رہے ہوں گے کہ کرامن کاتبین تو ہمارے ساتھ ہیں، وہ سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں، اور جب وہ سارا کا سارا دکھایا جائے گا تو وہ دل میں ڈر رہا ہوگا ابھی تو بڑے گناہ باقی ہیں، ابھی تو کبیرہ گناہ باقی ہیں۔ وہ سارے صغیرہ گناہوں کو دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کی طرف سے حکم جاری ہوگا، جا ان گناہوں کو معاف کر دیا اور انہیں نیکیوں میں بدل دیا۔ تو بندہ پتہ فوراً کیا کہے گا، یا اللہ میں نے تو ایسے بہت سے گناہ کیے تھے جو مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے، میں نے تو ایسے بڑے گناہ کیے تھے جو مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے۔ کیوں؟ اب نیکیوں میں بدلی ہو رہے ہیں نا، تو صغیرہ جب نیکی میں بدلے ہوں گے تو نیکیاں بھی چھوٹی ہوں گی، اور جب کبیرہ نیکیوں میں بدلی ہوں گے تو نیکیاں بھی بڑی ہوں گی۔ تو وہ فوراً عرض کرے گا، یا اللہ میں نے تو بہت سے ایسے گناہ کیے تھے جو یہاں مجھے نظر نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، یہ انسان کی جو فطرت ہے یہی اللہ کو پسند ہے کہ اس کا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، ورنہ اس کی عبادت کو فرشتے کم تو نہیں ہیں اور مخلوق کم تو نہیں ہے۔ ہمیں بنانے کا اور مقصد ہے، اگر اس مقصد کو جانا جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہمیں ہر قسم کے معاملات سے محفوظ رکھتے ہوئے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔